السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار۔ قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اتروبہ سماب اور میں آج آپ کے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا یزدان افندی کی زبیرہ سے محبت، اسوا افریدی کی خوشحال زندگی اور احان اور نشوہ کی ناپسندگی۔ یہ سب ان کی زندگیوں میں آگے جا کے کیا رخ لیں گی جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ماسی، اس نے بے پناہ خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ان کاغذات کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے سارے ٹیسٹ کلیئر کر لیے تھے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ پولیس فورس جوائن کرنا اس کا بچپن کا خواب تھا، جس کی تعبیر اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اسے معلوم تھا اس صبر سے کسی کو بھی خوشی نہ ہوگی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس نے اس شعبے میں جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سب سے پہلے اس کے خلاف اس کا باپ ہی تھا، جنہوں نے بھرپور ناراضگی کا اظہار کر کے اسے یزدان کی مثال بھی دی تھی کہ وہ کیسے وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ بزنس کو بھی اچھے سے سنبھال رہا تھا۔ بس ایک یہی بات اسے چبھی تھی، بلکہ ہمیشہ چبھی تھی۔ ہمیشہ اسے اس یزدان کی ہی مثال کیوں دی جاتی تھی؟ لیکن جو بھی ہو، وہ یہ خبر سب کو دے کر ان کے ایکسپریشن دیکھنا چاہتا تھا، جنہیں یہی لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پائے گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کمرے سے نکلا۔ دا جان، بابا جان، ماما، اس نے خوشی سے لاؤنج میں آ کر سب کو آواز دی۔ سبھی اس کی آواز پر وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ کیا ہوا برخوردار؟ دا جان اس کی خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر بولے۔ دا جان، میرا خواب پورے ہونا چاہ رہا ہے۔ عرید نے اپنا ہاتھ میں پکڑا جوائننگ لیٹر ان کی طرف بڑھایا، جنہیں دیکھ ان کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا۔ ان کا پوتا ان کا نام روشن کرنے والا تھا۔ کیسے نہ وہ خوش ہوتے؟ ان سب میں اس کے سب سے بڑے حامی وہی تو تھے۔ انہوں نے اسے خود سے گلے لگا کر ان کی پیٹھ تھپکی، پھر محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہمیں فخر ہے اپنے پوتے پر۔ وہ کتنی دیر اسے خود سے لگائے، جانے کون سے راز و نیاز کرتے رہے۔ سب انہیں ایسے دیکھ کر خوش تھے۔ نشوہ نے یاہو کا نعرہ لگا کر سب کی اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب تو بھائی ہمیں ٹریٹ بھی دیں گے اور شاپنگ پر بھی لے کر جائیں گے، ہے نا بھائی؟ اس نے عرید کی طرف دیکھ کر تصدیق چاہی۔ بالکل میری جان، جہاں آپ کہیں گی۔ وہ اپنی لاڈلی بہن کو کب منع کر سکتا تھا؟ سب نے ایک ایک کر کے اسے مبارکباد دی، جن میں یزدان بھی شامل تھا۔ ان دونوں کی کچھ خاص نہ بنتی تھی، پر ایسی کوئی دشمنی بھی نہ تھی۔ سب سے آخر میں کبیر افندی نے اس کی پیٹھ تھپک کر اس کو شاباشی دی۔ وہ اتنے میں ہی خوشی سے نہال ہو گیا۔ یوں عرید کبیر افندی کے اس سفر کا آغاز ہوا۔ وہ باپ تھے، انہیں کیسے اس کی خوشی عزیز نہ ہوتی؟ اس کے اس شعبے میں جانے سے سب سے زیادہ انہیں اس کی جان کا خدشہ تھا۔ وہ ان کی پہلی اولاد تھا، انہیں جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ غصے اور ڈانٹ میں لپٹی ان کی محبت اور فکر کو کبھی دیکھ نہ پایا تھا۔ حال آج پورے 2 سال بعد اس نے واپس پاکستان کی زمین پر قدم رکھا تھا۔ ان 2 سالوں میں اسے یہاں سے جانے کا فیصلہ اپنی سب سے بڑی بے وقوفی لگی۔ اس کے پیچھے کسی کو بھی شاید کوئی فرق نہیں پڑا ہو۔ اب وہ اچھے سے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلوانے کے لیے دوبارہ اسی جگہ واپس آ چکا تھا، جہاں سے اپنا سب کچھ گنوا کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ سوچتے پل میں اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ جلد ہی ماما آپ کو رلانے والوں کے چہروں سے یہ مسکراہٹ چھین لوں گا۔ ان 2 سالوں مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی زندگی میں ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ اگر انہیں میری کوئی پرواہ نہیں تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ساری سوچوں کو زہر سے جھٹکتا سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اپنی کیب کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بغیر کسی کو بتائے ہی آیا تھا اور نہ ہی اس نے پاکستان آ کر کسی کو انفارم کیا، بلکہ خود ہی ٹیکسی کروا کر حویلی پہنچ چکا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس شاندار سے آشیانے کو دیکھا، جس کو چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پر کبھی کبھی جو ہم نہیں بھی چاہتے، قسمت ہم سے وہی کرواتی ہے۔ دا جان نے اس کی ضد پر بھی
اسے باہر جا کر پڑھنے کی اجازت نہ دی تھی، تو کیسے انہوں نے 2 سال اس کی خبر بھی نہ لی؟ وہ سوچ کر تلخی سے ہنسا، جیسے خود کا ہی مذاق اڑایا ہو۔ میں اچھے سے جان گیا ہوں کہ یہاں کسی کو بھی میری ضرورت نہیں، وہ منہ میں ہی بربرایا۔ اگر وہ اپنی خود ساختہ آنکھوں پر بندی پٹی کھول دیتا تو اسے اچھے سے اندازہ ہو جاتا کہ آج بھی سب اس پر جان مارتے تھے، پر کبھی کبھی انسان دیکھ کر بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر اندر کی طرف بڑھا۔ اس سب پر اس کا بھی حق تھا، تو وہ کیوں نہ یہاں آتا؟ اگر وہ عورت اندر موجود ہوئی تو شاید وہ اپنے غصے پر بھی کنٹرول نہ کر پائے، آخر وہی تو اس سب کی وجہ تھی۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو وہ خالی پڑا تھا، شاید اس وقت سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ماما، بڑی ماما، دیکھیے نا، نشوا نے میرے سارے نوٹس خراب کر دیے۔ وہ بغیر ادھر ادھر دھیان دیے سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان اپنے نوٹس پر تھا، جس پر نشوا نے مختلف نقش و نگار بنائے ہوئے تھے۔ وجہ کل ہونے والی ان دونوں کی لڑائی تھی۔ کل وہ یونی سے آ کر اسے سارے دن کی رواداد سنا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی، اس لیے اسے ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دیا، جس کا بدلہ اس نے ایسے لیا تھا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ یزدان نے مڑ کر اسے دیکھا، جو بغیر دھیان دیے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی بے دھیانی پر اسے غصہ آیا تھا۔ اگر وہ گر جاتی خود سے، اس کی یہ لاپرواہی اس کے بالکل اچھی نہ لگی تھی۔ ماتھے پر خود بخود شکنوں کا جال بچھتا چلا گیا، پر اس کی معصوم شکل دیکھ کر ساری کوفت، سارا غصہ دور ہوتا چلا گیا۔ آج بھی اسے دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آتشی رنگ کی پرنٹڈ شلوار قمیص میں دوپٹہ خود پر اچھے سے پھیلائے، سبز آنکھوں کو جھکائے، وہ بے دہانی میں اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا دل کیا آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لے۔ 2 سالوں کی بے چینی جیسے پل میں دور ہوئی تھی، دل پر جیسے ٹھنڈی سی پھوار برسی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، پر کچھ تو بدلا تھا۔ چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی شرارتی مسکراہٹ کی جگہ اس وقت گہری سنجیدگی تھی۔ آنکھوں کی چمک مانت پڑ چکی تھی، جس کی جگہ ویرانی سی تھی۔ یزدان کے دل پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دل نے شدت سے گواہی دی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کا دل بار بار ہمک ہمک کے کہہ رہا تھا کہ اسے بکھرنے سے بچا لو، لیکن اس نے دل کی بات بالکل کان نہ دھرے۔ زمیرہ کی آواز سن کر ماہ نور اور حاجرہ بیگم دونوں ہی باہر آ گئی تھی۔ کیا ہو گیا میرو؟ ماہ نور کی بیٹی آواز سنتی بے دہانی میں کچن سے باہر آ کر بربرائی، مگر یزدان کو لاؤنج میں کھڑے دیکھ کر ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ حاجرہ بیگم بھی اسے دیکھ کر ٹھہر گئی تھی۔ یزدان ان طرف متوجہ نہ تھا، اس کا سارا دھیان سامنے کھڑی اپنی زندگی پر تھا، جیسے اس کا دل اجازت ہی نہ دے رہا تھا اس پر نظر بھی ہٹانے کو۔ میرو نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی پلکیں ساکت رہ گئی۔ پورے 2 سال بعد یوں سے سامنے دیکھ کر اسے یقین نہ آیا وہ سچ میں سامنے موجود ہے۔ وہ پوری طرح اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اسے لگا کہ وہ 1 منٹ بھی اس کے سامنے رہی تو خود کو رونے سے نہیں باز رکھ سکے گی، اور وہ مر کر بھی اس شخص کے سامنے بے بس نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ بے بس ہو اور اسے تسکین ملے۔ وہ بغیر کسی پر بھی نظر ڈالے دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے پر جیسے اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا، بغیر ان دونوں پر نظر ڈالے، بغیر لمبے ڈگ بڑھتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ ماہ نور نے ایک تھکی ہوئی نگاہ اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کے مقدر میں جانے کیا لکھا تھا؟ ان کی آنکھیں نمکین پانی سے بڑھنے لگی۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو اپنی ساری جمع پونجی بیچ کر اس کی خوشیاں خرید لیتی۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور خود دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے گرم سیال خود بخود بہتا چلا گیا۔ کیسے بھول جاتی اپنی ساتھ کا یوں بے مول کرنا، وہ بھی اس انسان کے ہاتھوں جس نے پل پل یہ یقین دلایا ہو کہ اس کی ذات کتنی خاص ہے اس کے لیے۔ اس نے اپنی ہاتھوں کی لکیروں میں دیکھا، جانے اسے خوشیاں راس کیوں نہ آتی تھی۔ اس نے عرش پر بٹھا کر یکدم اسے زمین پر لا پٹکا تھا۔
وہ بلبلا کر رہ گئی تھی۔ یزدان، میں آپ کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گی، اس بات کا جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ یوں ہی امید دلاتے ہیں سمانے والے، کب پلٹتے ہیں بلا چھوڑ کے جانے والے۔ تو کبھی دیکھ جلستے ہوئے صحرا میں درخت، کیسے جلتے ہیں وفاؤں کو نبھانے والے۔ ان سے آتی ہے تیرے لمس کی خوشبو اب بھی، خط نکالے ہوئے بیٹھا ہوں پرانے والے۔ آ کبھی دیکھ ذرا ان کی شبوں میں آ کر، کتنا روتے ہیں زمانے کو ہنسانے والے۔ کچھ تو آنکھوں کی زبانی بھی کہہ جاتے ہیں، منہ سے ہوتے نہیں سب راز بتانے والے۔ ڈیئر لسنر، آپ کی شکایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے سارے ویڈیو کو ترتیب سے پلے لسٹ کر دیا ہے۔ آپ پلے لسٹ میں جا کے اپنے پسندیدہ ناول 1 by 1 سن سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ آ رہا ہو تو پلیز شیئر کریں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ شکریہ۔ اب دوبارہ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس کے دادا جان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، لیکن ڈاکٹرز نے ابھی کچھ عرصہ انہیں ہسپتال میں رکھنے کے لیے کہا تھا تاکہ ان کا علاج بہتر طریقے سے ہو سکے۔ عالم صاحب کو بھی یہ بات بہتر لگی تھی، اب وہ ان کے علاج میں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ان کی سیکیورٹی کا اچھے سے انتظام کروایا تھا، کیونکہ ان کی جان پر کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ عالم صاحب کے اسٹار پر بھی وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ لوگ اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے اور اس کے دادا جان کو کچھ کر دیا تو وہ کیا کرے گی۔ اسے ہر پل یہ ڈر لاحق تھا کہ وہ کہیں سے آنا چاہیں اور اس کی زندگی کا رہا سہا سکون برباد نہ کر دے۔ پہلے بھی وہ ان سب کا ذمہ دار خود کو ہی سمجھتی تھی، اب وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اسوا بیٹا، آپ بھی فکر رہیں، ہم نے یہاں اچھے سے سارا انتظام کر دیا ہے، اب آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سنبھال لیں گے۔ اب ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے، آپ بس ہمارے ساتھ گھر چل رہی ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب عالم صاحب کی آواز پر وہ سوچوں کی بوڑھ سے نکلی، پر انکل، ہمارے دادا جان کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کی طرف دیکھ کر بے چارگی سے کہا، اسوا بچی، آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہی، ابھی کچھ وقت تک آپ کے دادا جان کا علاج چلے گا اور یہاں پر رک کر کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ پہلے سے بہتر ہیں اور ہم آپ کو روز آپ کے دادا جان سے ملوانے لے آئیں گے۔ وہ اس کا سر تھپک کر آگے بڑھ گئے۔ اسوا بے بسی سے ہسپتال کے بند دروازے کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ دادا جان اسوا کو لے کر حویلی پہنچ گئے تھے۔ اسوا نے سر اٹھا کر اس عالیشان سے حویلی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت ہی حسرت تھی، اس کا بھی چھوٹا سا آشیانہ تھا۔ اس نے کبھی بھی دولت، عیش و آرام کا خواب نہیں سوچا تھا۔ اسے تو زندگی میں بس سکون چاہیے تھا، اور وہی اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ اس نے ساری سوچوں کو جھٹکا اور دادا جان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دادا جان نے پہلے ہی سب کو اس کے بارے میں بتا چکے تھے۔ سب نے بہت گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ نشمہ نے پورے دل سے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ دادا جان نے چاروں اور نگاہ دوڑائی پر انہیں مہرو کہیں نظر نہ آئی۔ مہرو کدھر ہے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مانور بیگم کی طرف دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ اسوا آنے والی ہے، پھر وہ کیوں نہ آئی؟ حالانکہ وہ اس سے ملنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، یزدان عجلت میں سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ سب کو ایک جگہ اکٹھا دیکھ اور ایک نئے چہرے کو دیکھ کر بھی اس نے کوئی خاص دھیان نہ دیا۔ اس کی بلا سے کچھ بھی ہو گھر میں، اسے سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے کوئی نوٹس لیا ہو یا نہ، لیکن دادا جان اسے دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ اتنے ٹائم بعد اسے سامنے دیکھ کر انہیں یقین ہی نہ ہوا کہ وہ لوٹ آیا ہے۔ وہ انتظار میں تھے کہ وہ کب آ کر اس کے سینے سے لگے گا، کب وہ ساری رنجشیں دور کرے گا، کب وہ کہے گا کہ دادا جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ مگر وہ ان کی طرف نگاہ ڈالے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دادا جان کے چہرے کی خوشی پل میں مانت پڑ گئی۔ سب نے دادا جان کے ساتھ یزدان کا یہ رویہ نوٹ کیا۔ انہیں یزدان کا سب کو اگنور کرنا بالکل بھی پسند نہ آیا تھا، پر سب ہی اپنی اپنی جگہ خاموش رہے۔ نشوا بیٹا، شاباش، بہن کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ اس جامد خاموشی کو دادا جان کی آواز نے توڑا۔ یہاں سب ہی گھر والے موجود تھے، ماں سوائے عرید کے۔
وہ کسی اہم مشن کے لیے گھر سے باہر تھا۔ اس کی جاب ہی ایسی تھی کہ اس کی آنے جانے کا کوئی وقت نہ تھا۔ دوسرا، اسے اپنی جاب سے عشق تھا، وہ ہمتاً تیار رہتا تھا۔ ماما، اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں کو آواز لگائی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس گھر میں دو لوگ ہی تو رہتے تھے، وہ اور اس کی ماں۔ سالوں سے ایک دوسرے کی تنہائی کو وہ دونوں ہی دور کرتے آئے تھے۔ یہاں ہوں میری جان، شیری بیگم نے کچن سے آواز لگائی۔ ان کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ گھلتی چلی گئی۔ وہی تو تھا ان کی زندگی کا کل اثاثہ، ان کی زندگی کا سکون۔ ان گزرے سالوں میں اگر ان کی زندگی میں کچھ بھی اچھا ہوا تھا تو وہ صرف اور صرف ان کا بیٹا، ان کا احان تھا۔ احان نے پیچھے سے آ کر ان کے کندھے پر سر رکھا۔ انہوں نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے اس کے موڈ کا اندازہ لگایا جو کافی اچھا تھا۔ احان، وہ تمہارے بابا۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی وہ درمیان میں ہی بول اٹھا، پلیز ماما، میرا موڈ اچھا ہے اور میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ماما، ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں، مجھے نہیں چاہیے ان کا ساتھ اور نہ ہی ان کی ہمدردی۔ میری فیملی آپ ہیں، میں خوش ہوں ایسے ہی۔ پلیز اب ان کی کوئی بات نہیں کرنا مجھ سے۔ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تب کہاں تھے وہ ان کے کندھے سے سر اٹھاتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ کیا عمر تھی ابھی اس کی جو وہ اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو آنسو ضبط کرنے کے چکروں میں لال ہو رہی تھی۔ انہیں بھی ساختہ اس پر ترس آیا۔ اچھا چھوڑو ان سب کو، تم اپنا موڈ خراب مت کرو میرے بچہ۔ شاباش، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، آج تمہاری فیورٹ بریانی بنی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کرتی محبت سے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ ممتا بڑے اس لمس کو محسوس کر کے وہ بھی پرسکون ہوا۔ ابھی آیا فریش ہو کر، آپ جلدی سے کھانا لگا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ لاڈ سے بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی پشت کو دیکھ کر انہوں نے خود سے عہد کیا کہ وہ اب اس معاملے میں اس سے کوئی بات نہیں کریں گی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ بات اسے تکلیف دیتی تھی۔ انہوں نے یہ معاملہ خدا کے سپرد کیا۔ وہ سر جھٹکتی، ساری سوچوں کو ذہن سے نکالتی کھانا لگانے لگی۔ ماضی، یزدان کی کزن یعنی اس کے ماموں کی بیٹی وردہ ان کے گھر پر موجود تھی۔ ان دونوں کی اتنی دوستی دیکھ کر داجان کے دل کو درکا سا لگا کہ کہیں ماسی خود کو دہرانے والا تو نہیں، کہیں ان کی بچی کی خوشیوں کو نظر تو نہیں لگنے والی۔ اسی ٹینشن میں ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ڈیڈ، کیسی طبیعت ہے داجان کی؟ یزدان کو جیسے ہی داجان کے بارے میں پتہ چلا وہ فوراً بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ ابھی تک ڈاکٹرز نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ شہیر صاحب اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے وہ فوراً ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، کیسی طبیعت ہے میرے داجان کی؟ وہ مضطرب سا ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر بولا۔ زیادہ پریشانے والی کوئی بات نہیں ہے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، شاید انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے۔ اس عمر میں ذرا احتیاط کریں کہ ان کو ہر پریشانی سے دور رکھا جائے۔ تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا تو آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ پرسوچ نظروں سے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ گھر میں تو سب ٹھیک ہے، پھر کس بات کی ٹینشن لی ہے داجان نے؟ یہ بات تو شہیر صاحب بھی جاننا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آیا تو انہوں نے شہیر صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہیر ان کے بلاوے پر فوراً اندر کی طرف بڑھے۔ یزدان کب سے مضطرب سا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ خود اپنے پیارے داجان سے ملنے جانا چاہتا تھا، لیکن ان کی خواہش کا احترام کر کے رک گیا۔ اب وہ کب سے شہیر صاحب کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جانے داجان ان سے کون سے راز و نیاز کر رہے تھے جو وہ باہر آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شہیر صاحب کو باہر آتا دیکھ وہ ان کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ، داجان نے کیا کہا انہیں؟ کس بات کی ٹینشن ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرے۔ اس کی عالم صاحب سے اتنی محبت وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ڈیڈ، ان کے مسکرانے پر وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ کہاں وہ اتنا پریشان تھا اور اوپر سے ان کا مسکرانا اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر گیا۔ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے میری جان، میں ذرا ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ بابا جان گھر جانا چاہ رہے ہیں، وہ تم سے جلد ہی خود اس بارے میں بات کریں گے۔ ابھی وہ آرام کر رہے ہیں، انہیں پریشان مت کرنا، اوکے؟
وہ چھوٹے بچوں کی طرح اسے سمجھاتے اس کا گال تھپ تھپا کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ شام تک وہ لوگ دا چان کو گھر لے آئے تھے۔ میرو تب سے ان سے چپکی ہوئی تھی۔ یسنان مضطرب سا تھا، جانے کیا بات تھی جو دا جان اتنی ٹینشن لے لی۔ اس کی یہ گتھی بھی جلد ہی سلجھ گئی۔ جب دا جان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، اس نے ہلکا سا دروازہ کٹکھٹا کر اندر آنے کی اجازت لی۔ دا جان، میں آ جاؤں؟ اس نے باہر سے ہی آواز دے کر پوچھا۔ آ جاؤ میری جان۔ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا جب پہلی ہی نظر ہری آنکھوں والی اس گڑیا پر پڑی، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ وہ اچھے سے اس کی دا جان سے اٹیچمنٹ سے واقف تھا۔ خود بھی وہ کچھ وقت کے لیے ان کی طبیعت خرابی کا سن کر ڈر سا گیا تھا۔ کنکریالے بالوں کو کیچر میں قید کیے وہ کوئی موم کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں اس پر ہٹائی، کہیں اس کی نظر ہی نہ لگ جائے، اور نہ ہی ابھی کوئی ایسا حق رکھتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دا جان کے ساتھ مزید چڑ کر بیٹھ گئی، جیسے اس سے یہ جتانا چاہا ہو کہ دا جان سب سے زیادہ پیار صرف اسی سے کرتے ہیں۔ وہ اس کی حرکت پر ہلکا سا مسکرایا تھا، جیسے اس کی حرکت کو بہت انجوائے کیا ہو۔ اس کے مسکرانے پر میرو نے اپنی ناک چڑھائی۔ دا جان سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں، ہے نا دا جان؟ وہ دا جان کی طرف دیکھتی لاڈ سے بولی۔ ہاں میرا بچہ، دا جان سب سے زیادہ پیار اپنی گڑیا سے کرتے ہیں۔ انہوں نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ میرو نے ایک جتانے والی نظر اس پر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لو، اب تو دا جان نے منہ سے بھی اقرار کر لیا۔ یسنان کا دل کیا اس کی حرکت پر کہے لگائے، یعنی وہ اس سے مقابلے بازی پر اتر آئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے میرو کی طرف دیکھا، ظاہر یہ کرنا چاہا جیسے واقع اسے اس بات کا دکھ ہوا ہو۔ ویسے تو میرو اور اس کی اچھی دوستی تھی، لیکن دا جان کے معاملے میں دونوں اکثر یوں ہی اٹ جاتے تھے۔ یسنان کو اسے تنگ کر کے مزہ آتا تھا، کچھ وہ شاید ناراض تھی کیونکہ دا جان کی طبیعت خراب ہونے پر وہ اسے اسپتال نہیں لے کر گیا تھا۔ وہ شاید اب اس بات کا بدلہ لے رہی تھی۔ اب میرو شان سے اپنے گردن اکڑائے بیٹھی تھی، جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ دا جان، میرے خیال میں آپ نے مجھے ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ دادا پوتی کو راز و نیاز کرتے دیکھ وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ ہاں یزدان، آؤ میری جان، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اپنے دا جان کے پاس آ کر بیٹھو۔ دا جان اسے وہی کھڑا دیکھ کر بولے۔ میرو، مجھے یزدان سے کچھ خاص بات کرنی ہے، آپ تھوڑی دیر بعد میں آ جانا میرا بچہ۔ وہ اسے پیار سے بولتے یزدان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پر دا جان، ابھی ہم آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، وہ روٹھی سی بولی۔ میرو، ہم نے کہا نا ہمیں ضروری بات کرنی ہے یزدان سے، آپ کچھ دیر بعد میں آئیے گا۔ اب کی بار ان کے لہجے میں تنبیہہ تھی۔ وہ یزدان کو غصے سے گھورتی پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ جی دوستو، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یزدان کی سمیرہ کے لیے محبت میں بے رخی، اہان کی اپنی ماں ساتھ محبت، اور یزدان اور میرو کا اپنے دا جان کے لیے پیار دیکھا۔ آگے جا کے یزدان کی محبت میں بے رخی کیوں آئی، اہان کا اپنے بابا کو ناپسند کرنا، اور یزدان کی دا جان سے کس سلسلے میں بات ہوئی، جاننے کے لیے دیکھیے قسط نمبر 3 جو 7 بجے تک ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تب تک کے لیے خوش رہے، مسکراتے رہے، اور ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔